آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ الذین هم مصابیح الرحمة ومفاتیح الغرر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید صدق اللہ العظیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد محبت اور عبادت کی نیت سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید واجب التکریم حضرات علماء کرام محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں آج 24 فروری ہم یہاں جامعہ مدنیہ منڈی ٹاؤن ڈیرہ اسماعیل خان میں سالانہ جلسہ دستار و تقسیم اسناد کے مقدس اور مبارک موقع پر ہم سب یہاں حاضر ہیں اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے یہ مدارس دین کی حفاظت کا اور دین کی تعلیم کا جو کام کر رہے ہیں حکومت پاکستان اربوں خربوں کی گرانٹ دے کر جو کالج یونیورسٹیز اور سکول میں تعلیم دے رہی ہے لیکن اتنی وسعت اور اتنے بڑے پیمانے پر خربوں کی گرانٹ سے بھی اسکول وہ کام نہیں کر رہے جو آپ کے زکوٰۃ کے چند تکوں پر الحمدللہ یہ مدارس والے کام کر رہے ہیں سب کہیں الحمدللہ آج یونیورسٹی کے فضلاء ڈاکٹر ہو یا انجینئر
قومی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے۔ ہر جگہ پر جتنی آبادی ہے یا جتنے لوگ بستے ہیں اتنے ڈاکٹر میسر نہیں ہیں، لیکن بحمد اللہ تعالی دینی مدارس نے اپنے اس فریضے کو اتنی خوبصورتی سے اتنے تھوڑے پیسوں میں پورا کیا کہ پاکستان کا کوئی قریہ، کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی گاؤں، کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں آپ کو مفتی، عالم اور حافظ ان مدارس نے مہیا نہ کیا۔ یہ ہماری پروڈکشن ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے کام پر مطمئن ہیں۔ آپ حضرات کے تعاون سے یہ کام چل رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ آج مدرسہ جامعہ مدنیہ سے حضرت مولانا قاری سعید صاحب کی نگرانی میں آپ نے وہ روح پرور منظر دیکھا ہوگا۔ کتنے بچے تھے؟ 9۔ اچھا، ابھی 9 بچوں کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جائے گی۔ 9۔ کتنی چھوٹی سی جگہ ہے، چھوٹا سا محدود سا مدرسہ۔ الحمدللہ 9 بچوں کے سینوں میں قرآن روشن ہو گیا۔ سب کہیں الحمدللہ۔ آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں اس کا ثواب اور اجر آپ کو بھی مل رہا ہے، اور قرآن کریم ڈیرہ اسماعیل خان کے دوستوں، حفظ قرآن اس امت کا انفرادی اعزاز ہے۔ سابقہ امتوں میں سے کوئی امت بھی اپنی کتاب کی حافظ نہیں تھی۔ تورات کا کوئی حافظ نہیں، انجیل اور زبور کا کوئی حافظ نہیں۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں میں نہیں، اس وقت کرۂ ارض پر کروڑوں حفاظ موجود ہیں۔ اور قرآن کریم اس کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میں تلاوت کرتا ہوں، آپ تسبیح کریں۔ یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اچھا، جو اس طرف ساتھی ہے تو آپ کو تکلیف، مجھے ایسے ادھر زیادہ ہے، ادھر درمیان میں جگہ خالی ہے۔ یہ میرے سامنے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے مجلس کی، یہ سامنے والی جگہ پر کرتا۔ اللہ آپ کو اٹھنا قبول فرمائے۔ تھوڑی سی ادھر آ جائیں، جزاک اللہ۔ وہ سارے ساؤنڈ والے کے پاس جمع ہو گئے، یہ درمیان والی جگہ خالی ہے۔ اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر دے۔ قرآن سننے کی نیت سے آئے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ زیادہ دیر نہیں لوں گا انشاءاللہ، آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ بڑے پیارے ساتھی ہیں، بڑے دیندار ساتھی ہیں، اور یہ ہم سب جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں ہماری دینی تعلق اور نسبت، اور کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں۔ عظمت ملاحظہ ہو قرآن کی۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ وہ کلام ہے جسے نازل کرنے والا رب العالمین ہے، جسے لانے والا روح الامین ہے۔
اس کی زبان عربی مبین ہے، اور جس کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا وہ زمانے کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ کتنی عزت! اور ہم نے صرف قرآن نہیں دیا، ڈیرہ اسماعیل خان والوں رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے صرف قرآن نہیں دیا، ہم نے ایک تفسیر بھی دی ہے تمہیں۔ ایک قرآن دیا ہے اور دوسری کون سی تفسیر کا کیا نام ہے؟ بیان القرآن، معرف القرآن، تفسیر عثمانی، تفسیر بیزاری، جلالین، کنز الایمان، روح المعانی، یہ ہماری لکھی ہوئی انسانوں کی، یہ نہیں۔ اس میں خطا و سہو کا امکان ہو سکتا ہے، انسانوں کی تفسیر ہے نا، انسانوں نے اللہ کے کلام کی تفسیر کی۔ رب کائنات نے فرمایا ہم نے کلام بھی اتارا اور ایک تفسیر بھی، لیکن وہ تفسیر کتاب نہیں، وہ کتاب نہیں، وہ تو چلتا پھرتا عملی نمونہ ہے قرآن کا محمد کی صورت میں۔ ہم نے محمد بھی بھیجا تاکہ محمد عربی تمہیں بتائیں گے کہ جو کچھ قرآن میں کہا گیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور وہ ہمارے رسول ہیں، ان کی محبوبیت اور مقبولیت کا یہ عالم ہے۔ محمد عربی کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے منبر پر تشریف لائے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کی اللہ کے رسول ایک زمانہ ہو گیا مدینے میں بارش نہیں ہوئی، دعا کیجئے وہ کرم کمی برسائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگا، آپ سے بھی درخواست، خدا سے مانگا کرے، جو نہیں مانگتا اس سے بڑا بدبخت کوئی۔ تین لوگوں کو قرآن نے بدبخت کہا، کتنے لوگوں کو؟ تین۔ ایک لم اکن بدعائک ربی شقیہ، یا زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اللہ سے نہ مانگوں، کیوں؟ میں بدبخت ہوں۔ تین آدمیوں کو بدبخت، جو خدا سے نہیں مانگتا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے فن خان ہے، تجھے کوئی ضرورت حاجت نیاز نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، اس سے مانگتا ہی نہیں، اس لیے مانگا کرے، اللہ سے مانگا کرے۔ جو مانگتا ہے وہ عجز سے تکبر سے بری ہے۔ تین آدمی بدبخت ہے، جو خدا سے نہیں مانگتا بدبخت ہے، اور دوسرا جو والدین کا نافرمان ہے وہ اصلی بدبخت ہے، جو بوڑھے باپ یا بوڑھی ماں کا دل دکھاتا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنی ماں کا دل نہیں دکھاؤں گا کہ وہ بدبخت نہیں ہوں۔ اور تیسرا وہ بدبخت ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، جو قرآن کے قریب نہیں جاتا۔ آج ہمارا حال بڑی بدنصیبی ہے کہ قرآن صرف مدرسوں اور مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، گھروں میں، دکانوں میں، مالز میں، مارکیٹ میں قرآن سے خالی ہو گئے۔ ہم نے فرض کفایہ سمجھا مولوی کو، تو پڑھا کر میں کیسے کمایا کروں، مدرسے کے بچے پڑھا کریں اور ہم صرف نوٹ کمائیں گے۔ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ بدبخت ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں محمد عربی کو مانگنے اللہ نے سب کچھ عطا نہیں کر دیا، بن مانگے عطا نہیں کر دیا،
پھر بھی کتنا مانگتے ہیں، اسی کو دیکھیں نا، پھر بھی کتنا مانگتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش مانگنے کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا رائعا مریعا سریعا خدقا طبقا تنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها كذلك تخرجون۔ یہ دعائے محمد، یہ کیا ہے؟ دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا بندہ مدینے والے بارش مانگتے ہیں، میں محمد سفارش کرتا ہوں برسا دے، ایسی بارش برسا جو نفع والی ہو، ضرر نہ دے، نقصان نہ دے، ایسی بارش برسا جس سے پھول کھل جائیں، چہرے دھل جائیں، زمینیں زندہ ہو جائیں، فصلیں لہک جائیں، جلدی دے، دیر نہ کر، نقد دے، ادھار نہ کر، سریعاً۔ صحابہ فرماتے ہیں مدینے کا آسمان صاف تھا، سورج کی کرنیں، سورج کی دھوپ رحمت عالم کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، ادھر دستے نبوت، ادھر نبوت والے حسین ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، رب العالمین نے بادلوں کی ایک ٹولی کو حکم دیا کہ جلدی پہنچو مدینے کی فضا میں، میرا محبوب محو دعا ہے، اس کی دعائیں ختم نہ ہونے پائیں کہ می برسنا چاہیے۔ بادلوں نے پرواز کی، مدینے کا آسمان کالی گھٹاؤں سے بھر گیا، ابھی دست نبوت رخ نبوت پر پھرا بھی نہیں تھا کہ رم جھم می کے قطرے برسنے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوموار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، زوردار نہیں، لگاتار نہیں، موسلادھار نہیں، زارو قطار نہیں، رک رک کر رحمت بن کر بارش، رم جھم بارش۔ پھر جمعہ آ گیا، منبر پر خطیب آ گیا، مقتدی بھی آ گئے، وہی صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول ایک ہفتہ ہو گیا بارش رکتی ہی نہیں، اب تو جانور باندھنے کے لیے بھی خشک جگہ نہیں ملتی، دعا کیجئے نہ رک جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم آ گیا، نبوت مسکرا اٹھی۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، ایک ہفتے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ خدا بندہ ان بادلوں کو وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہے، ایسا رسول محبوب بھیجا جو تفسیر قرآن بن گیا، اور وہ حسن کائنات کا نقطہ انتہا بن کے بھی آیا، جسے قرآن نے سراج منیر کہا، چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر اور اپنے سرتاج محمد عربی کے متعلق ان کے حسن و جمال کے متعلق فرماتی ہیں، اگر آپ مکمل متوجہ ہوں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اب میں آپ کے آقا کے حسن و جمال کے تذکرے سے اپنی بات کو ہدف تک پہنچا رہا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہے کہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ ایک وہ سورج ہے جو آسمان کے دامن میں چمکتا ہے، جو بات چمک رہا ہے یہ کائنات کا سورج ہے۔ ایک وہ سورج ہے جو آسمان کے دامن میں چمکتا ہے، اور ایک وہ سورج ہے جو رب نے میرے گھر میں چمکایا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج تو شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے جو سورج میرے حجرے میں چمکایا ہے قیامت تک اس کی روشنی کم نہیں ہوگی۔ یہ محمد عربی کا حسن۔ آ جائیے جی، آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ آ جائیے تاکہ میری بات چیت جاری رہے۔ لوگ پھر آپ کو دیکھیں گے، وہ آپ کو کھینچیں گے، آپ کہیں گے میں نہیں آتا۔ آ جائیے۔ سیدہ حلیمہ کہہ رہی تھی، میں اپنی بات کو بڑی جلدی لپیٹ رہا ہوں۔ ابھی ایک بہت بڑا نعت خوان بھی بیٹھا ہے پاکستان کا، میرے بعد آنے والا ملک شہادت علی طاہر جنگی، تو ماشاءاللہ انہوں نے تو اپنی بھرپور آواز سے اپنی، اب میں بھی نکال رہا ہوں، آپ بھی نکال رہا ہوں، آواز نکال دیجیے، کچھ نہیں ہوتا۔ ساری زندگی خاموشی، قبر میں بھی خاموشی پڑے رہنے کیا مطلب؟ خاموشی کے لیے یہ زندگی بھی ہے، وہ قبر کی زندگی بھی۔ یہاں بول لیجیے، اور یہ بولنا میں گارنٹی دیتا ہوں اگر مرنا پڑ گیا نا تو کام آئے گا، اگر نہیں مرے تو پھر چھوٹ نہیں کام آئے گا، اگر مرنا پڑ گیا تو کام آئے گا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے کہا سنا ہے کہ آپ کے گھر میں یتیم ہے اور کسی نے اٹھایا نہیں۔ سیدہ آمنہ نے کہا اٹھایا تو کسی نے نہیں، میرا یقین اور ایمان ہے کہ اٹھایا اس لیے نہیں کہ قدرت نے اس کا انتخاب نہیں کیا، اس میرے لال کو وہی اٹھا کے لے جائے گی جس کا انتخاب عرش بری پر ہوگا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں دکھائیے نا سفید چادر میں لپیٹ کر محمد عربی کو سیدہ آمنہ نے حلیمہ کی گود میں ڈال دیا، رخ انور پر چادر تنی ہوئی تھی اور چادر کے باریک دھاگوں میں سے حسن مصطفی پھوٹ رہا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے چادر کے اوپر سے ہی دیکھا، چادر ہٹائی نہیں، بے اختیار بول اٹھی لم ارى احدا احسن، میری آنکھ نے آج تک اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ احسن، زیادہ حسین کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ احسن۔ ایک ہوتا ہے حسین
اور اگلا درجہ کیا ہوتا ہے، ڈگری کیا ہوتی ہے؟ احسن. حلیمہ کہہ رہی ہے احسن، میری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، باقی سارے تو حسین ہیں لیکن یہ تو احسن ہے. اور یہی بات حسان نے بھی کہی، احسن بات اپنی مشہور زمانہ رباعی میں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حلیمہ کہہ رہی ہے حسان کہہ رہا ہے. اب آپ تھوڑا بولیے نا، مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت بولنے والے کو ذرا اسے سپورٹ مہیا کیا، مدد مہیا کیا. حلیمہ کہتی ہے احسن، آپ نے کہنا اپنے آقا کی صفت میں احسن. حلیمہ کہتی ہے احسن، حسان کہتا ہے احسن. ایک اور بھی کہتا ہے حدیث پاک میں، دو چار جھلکیاں دی. حضرت جابر فرماتے ہیں مدینے میں 14ویں کی شب تھی، آسمان مدینے کا چاند مدینے کے آسمان پر چمک رہا تھا، جوبن پر تھا، جوانی تھی. جابر فرماتے ہیں میری نگاہ پڑ گئی، میں اس کی روشنی چاند کی کرنیں دیکھ رہا تھا، اچانک میری نظر رخ مصطفیٰ پر بھی پڑ گئی. میرے آقا سرخ دھاری دار سوٹ میں، کیا منظر ہوگا رات کا وقت اور 14ویں رات، چاند کی میٹھی میٹھی چاندنی میں رحمت عالم سرخ جوڑا پہنے کھڑے تھے. کون سا جوڑا ہے؟ سرخ. کون سا؟ آپ کا مولوی امام مسجد پہن لے تو آپ اسے گھور گھور کے دیکھیں، مولوی صاحب خیر ہے، لال جوڑا بھائی بیٹھے اتنے خشک صوفی نہ بنا کر. وہ ایک کمیٹی کے ماشاءاللہ ملک شاہد کا بھی طاہر صاحب تشریف لے آئے. ہاں تو میری طرف توجہ کریں، انشاءاللہ طاہر جہمی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ میری طرف متوجہ رہیں، میں آپ کو گرما رہا ہوں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. مدینے میں 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے محو عبادت تھے. حضرت جابر فرماتے کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محمد عربی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پھر چاند کو دیکھتا ہوں، پھر محمد عربی کو دیکھتا ہوں. میرے ضمیر نے یہ فیصلہ دے دیا کہ چاند کے دامن میں اتنا اجالا، اتنا نور نہیں ہے جتنا اجالا محمد عربی کے سراپا میں موجود ہے.
ایک اور کی بھی سن لیجیے. اچھا یہ جابر کہتے ہیں کہ چاند سے زیادہ احسن. جابر کیا کہتی ہے؟ چاند سے زیادہ. حلیمہ کہہ رہی تھی احسن. حسان کہہ رہا ہے احسن. جابر کہہ رہے ہیں احسن. ایک اور دو لائنوں میں قحط کا زمانہ ہے، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، بکریاں اور اونٹنیاں بھی خشک ہو چکی ہیں. خاوند شوہر صبح سویرے بھوکا گھر سے چلا گیا، لیکن جب شام کو لوٹا تو عجیب منظر دیکھا. گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے پڑے ہیں. گھر میں قدم رکھا تو عجیب خوشبو کا احساس ہوا. پوچھنا لگا اپنی بوڑھی بیوی سے عاتقہ ام معبد بتانا یہ خوشبو کیسی ہے اور دودھ کہاں سے آیا ہے. عاتقہ کہنے لگی، ام معبد کہنے لگی اپنے شوہر شام کو، یہ نہ پوچھ کہ دودھ کہاں سے آیا ہے، بلکہ یہ پوچھ کہ آج تیرے جانے کے بعد کون آیا تھا. تیرے جانے کے بعد ایک احسن آیا. اس نے میرے شہر میں جب قدم رکھا تو مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند میرے آنگن میں اتر آیا ہو. احسن. ام معبد بھی کہتی ہے احسن، جابر بھی کہتا ہے احسن، حلیمہ بھی کہتی ہے احسن، اور جبریل بھی، روح الامین بھی کہتا ہے احسن. صرفت مشارق الارض ومغاربها. یہ شمائل ترمذی میں ہے، یہ حضرت روح الامین کا تبصرہ ہے سرکار دو عالم کے حسن و جمال کے مطابق. قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن. کیا کہا جبریل نے؟ احسن. اسی کو منظوم کیا ہے اردو کے شاعر نے کہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہ اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. جبریل بھی کہتا ہے احسن، حلیمہ کہتی ہے احسن، جابر کہتا ہے احسن، اور ڈیرہ اسماعیل خان والو حد ہو گئی، حد ہو گئی، حد ہو گئی. خود رب ذوالجلال بھی کہتا ہے احسن. فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ. باقی تو سارے حسین ہیں، یوسف بھی حسین ہے، لیکن تو احسن ہے. لیکن تو احسن ہے. سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے چہرہ انور سے چادر ہٹائی، چادر ہٹانے کے بعد پیشانی پر بوسہ دیا. ڈیرہ اسماعیل خان والوں، یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کا پہلا بوسہ تھا جو محمد عربی کی پیشانی پر کیا گیا. میں کہا کرتا ہوں حلیمہ کا نصیب کتنا، حلیمہ کا بخت کتنا بلند پرواز ہے. نہ جانے اس پہلے بوسے کے بعد زندگی میں میرے آقا محمد عربی کو کتنی دفعہ بوسے دیے ہوں گے.
کتنی دفعہ سینے سے لگایا ہوگا. یہ تو پہلے بوسے کی کہانی تھی، جب آخر میں آخری بوسے کی کہانی بھی سنا تھا. حلیمہ سعدیہ کا محمد عربی کی پیشانی پر آخری بوسہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 برس ہے. کتنے؟ 60 برس. بدر بھی ہو چکا ہے، احد بھی، فتح مکہ بھی ہو گیا. لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے حنین جا پہنچے. لشکر اسلام خیمہ زن ہوا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی لگایا گیا. لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے خیمے میں عجیب منظر دیکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے چینی اور بڑی بے قراری سے اپنے خیمے میں ٹہل رہے ہیں. کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اپنے ہم سے اپنے آقا کی بے چینی دیکھی نہ گئی، اضطراب دیکھا نہ گیا. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آج اتنے مضطرب کیوں ہوئے، آج اتنے بے قرار کیوں ہوئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برستی ہوئی آنکھوں سے فرمایا اپنے صحابہ سے، یہ حنین، یہ طائف کا مضافات، یہ وہی مقام ہے جہاں بچپن میں نے اپنی اماں حلیمہ سعدیہ بنو سعد اور بنو حوازن میں بکریاں چرائی ہیں. آج اس مقام پر جب آیا تو میرا ضمیر، میرا احساس مجھے بچپن میں لے گیا. مجھے ماں یاد آ رہی ہے، مجھے حلیمہ کی شفقت یاد آ رہی ہے، اپنی اماں کی ممتا یاد آ رہی ہے. خدا جانے وہ اس دنیا میں حیات نہیں چل بسی ہیں. صحابہ دوڑے، بنو سعد کی شہری آبادی کی طرف دوڑے کہ جلدی سے پتہ کر کے محمد عربی کو خبر دیں کہ حلیمہ موجود ہیں یا چل رہی ہیں. ادھر سرکار دو عالم محو انتظار. کچھ دیر کے بعد روایات میں آتا ہے صحابہ کی جماعت کے درمیان ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتے ہوئے محمد عربی کے خیمے کی طرف آ رہی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے اس بوڑھی عورت کو دیکھا پہچان گئے. بے قراری میں باہر نکلے اور برستی ہوئی آنکھوں سے فرمانے لگے میری ماں حلیمہ آئی ہے، میری ماں حلیمہ آئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اپنی اماں کا استقبال کیا، خیمے میں لے گئے، اپنے شانہ اقدس سے کالی کملی اتاری، بچھائی، اپنی ماں کو بٹھایا، دودھ کا پیالہ منگوایا اور دودھ کو کھجوروں سے میٹھا کیا، نبی سے تمر بنایا اور اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اپنی بوڑھی ماں کو دودھ پلایا. میرا اسماعیل خان کے دوستوں کبھی اس سنت کو بھی زندہ کیا کیجیے. بوڑھی ماں کے قدم دھویا کریں، قدم دبایا کریں، اس کے منہ میں لقمے ڈالا کریں، قدر کیا کریں ماں کی. اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں. میری ماں چل بسی پچھلے سال، جانے کے بعد احساس ہوتا میں یہیں تھا یہی پروگرام کا ہوا تھا اور مجھے اطلاع ملی جنہیں اسماعیل خان نے والدہ کے انتقال کیا. 1,24,000 انبیاء رسولوں کا امام، صاحب تاج و معراج، صاحب کعبہ کوثر، ساقی کوثر، شافی محشر، 1,24,000 انبیاء کا مقتدا ہے تو اتنے بڑے رتبے والا، لیکن ماں کے سامنے عاجزی اور ادب کی تصویر بن کے بیٹھ گئے، ادب سے تصویر بن کے بیٹھ گئے اور ہاتھوں سے دودھ پلا رہے. دودھ پینے کے بعد ماں نے
حلیمہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے اپنے بیٹے محمد عربی کا چہرہ تھاما، چہرہ تھاما، اپنے بوڑھے اور نحیف وجود کے قریب کیا اور کپکپاتے ہوئے لبوں سے محمد عربی کی پیشانی چوم لی۔ یہ آخری بوسہ ہے، اس کے بعد ملاقات صادق نہیں۔ وہ پہلا ہے اور یہ آخری بوسہ۔ حلیمہ باتیں کرتے ہوئے یادیں پھرولنے لگی، ایک ادا کا ذکر کرنے لگی اپنے بیٹے محمد عربی کے سامنے۔ حلیمہ وہ خوش نصیب ماں کہ جو منظر سکی ماں آمنہ بھی نہ دیکھ سکی، حلیمہ قدرت نے وہ نصیب تیرے دامن میں ڈال دیا کہ تو نے اپنے لال کو محمد عربی کو امام الانبیاء کی صورت میں دیکھا۔ حلیمہ یادیں پھرولنے لگی، حلیمہ یادیں پھرولنے لگی۔ حلیمہ کہنے لگی بیٹا تیری ایک بہن رضائی بہن شیمہ بھی تھی، ایک دن شیمہ ضد کرنے لگی تھی بچپن میں کہ اماں آج جب بکریاں چرانے جاؤں گی تو اپنے بھائی محمد کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی۔ حلیمہ فرماتی ہیں بیٹا میں نے تیری بہن سے کہا کہ محمد کو ساتھ نہ لے کے جا، آج گرمی بہت ہے، سورج بہت آگ پھینک رہا ہے، تو بکریاں سنبھالے گی یا بھائی کا خیال رکھے گی، آج نہ لے کے جا۔ لیکن شیمہ ضد کرنے لگی کہ آج تو میں محمد عربی کو ضرور ساتھ لے کے جاؤں گی۔ سیدہ حلیمہ نے پوچھا کیوں بیٹی آج ضد کیوں کر رہی ہے، اصرار کیوں کر رہی ہے؟ شیمہ کہنے لگی ماں ایک دن پہلے بھی بہت گرمی تھی، عرب کا سورج آگ برسا رہا تھا، عرب کا سورج آگ برسا رہا تھا، اس دن بھی میں اپنے بھائی محمد کو ریگستان میں ساتھ لے گئی۔ پیدا کرنے والے کی قسم جہاں جہاں میرا بھائی محمد رہتا تھا بادل کا ایک ٹکڑا اس پہ سایہ کیے رہتا تھا۔ ہم نے تمہاری فکر و نظر کی ہدایت کے لیے قرآن دیا اور ایک تفسیر دی، اور اس تفسیر کی عظمتیں خوبیاں شان صفات اتنی ہیں کہ زمانہ ازل سے اس کو بیان کر رہا ہے۔ ابھی میرے بعد ملک شہادت علی طاہر صاحب آپ کے سامنے آپ کے آقا کی سیرت پر بہترین موضوع آپ کو سنائیں گے۔ زمانہ ازل سے محمد عربی کی تاریخ و توصیف کر رہا ہے، لیکن یہ ذکر ہے کہ اس کو تو رفعت اور بلندی اللہ نے عطا کی ہے۔ حق تعالی شانہ میرے ان کلمات کو جو قرآن اور صاحب قرآن کی شان میں تھے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔